بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے پروگرام کشمیر پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان واحد اقبال بٹ۔ ناظرین، جیسا کہ اس پروگرام میں ہم مختلف شخصیات کو دعوت دیتے ہیں، تو آج اس حوالے سے یہ منفرد شخصیتیں ہیں کیونکہ ان کے دادا محترم غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان بانی صدر آزاد کشمیر تھے۔ ان کے والد محترم خالد ابراہیم آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی ایک دبنگ آواز تھے۔ آج ان کی تیسری نسل حسن ابراہیم صاحب کی صورت میں آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا حصہ ہے۔ ناظرین، سیاست ہوتی ہے لیکن سیاست کے اندر انا، عزت، وقار اور اصولوں کی سیاست وہ اس خاندان کی میراث ہے۔ تو میں حسن ابراہیم صاحب آپ کو پروگرام میں دعوت پہ آنے پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو اسی والے سے ہمارا پہلا جو سوال ہوگا، خالد صاحب، آزاد جموں کشمیر قانون اساس اسمبلی کے اندر ایک اتحادی حکومت بن چکی ہے، اس کے سارے، تو آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ اس حکومت کی جو کارکردگی ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ کیونکہ آپ اپوزیشن کے ان ممبران میں سے ہیں جو آج بھی اسمبلی کے اندر آگ سچ کی بات کرتے ہیں۔ جناب، بنیادی طور پر تو یہ جو فارمولہ اختیار کیا گیا جی، شروع سے ہی اس کے خلاف تھے۔ ایک تو سیاسی جماعتوں کی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ عرصہ دراز سے اس نظام کا حصہ بھی ہیں، سیاسی اسٹرگل ہے، جدوجہد ہے، ریاضت ہے، ساری بات ہے، مگر غیر سیاسی فیصلے عین موقع پہ کیے جاتے ہیں۔ فرض کریں جب یہ نامنیٹ، جب نئے وزیر اعظم صاحب تنویر صاحب کے جانے کے بعد جب چن رہے تھے یہ، تو ان جماعتوں کو کم از کم اپنے جو نامنیشنز ان کو کرنی چاہیے تھی کہ جی کون ان کا وزیر اعظم کا امیدوار ہے۔ کسی جماعت نے کوئی نامنیشن نہیں کی، ٹھیک ہے جی، نہ پی ٹی آئی نے کی، نہ پیپلز پارٹی نے اپنا کوئی کینڈیڈیٹ سامنے لے کے آیا، نہ نون لیگ کوئی کینڈیڈیٹ۔ چلے کوئی مشترکہ کوئی بات ہو سکتی ہے، بٹ کسی ایک دونوں سائڈوں میں سے ایک بندہ تو نامنیٹ ہونا چاہیے تھا نا۔ ایک تو وہ انہوں نے کیا، اور اس مروت میں یہ محاذ پاکستان تحریک انصاف یہی سمجھتی رہی کہ جی یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، اور انہوں نے بھی ووٹ دے دیے۔ ادھر سے وہ کہتے رہے جی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، اور تحریک انصاف بقول تحریک انصاف والوں کے کہ جی جب انہوں نے کھڑے ہو کے اسپیچ کی تو ہمیں پتہ لگا او ہو یہ تو ان کے پلیٹ فارم سے ہیں۔ چلے وہ جو بات اپنی انہوں نے رکھی سو رکھی، اور اس سلسلے میں 53 کا ہاؤس تھا، اس وقت محل سے 52 لوگ موجود تھے، کیونکہ تنویر الیاس صاحب جو ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا۔ 52 میں سے 48 ووٹ جو ہیں وہ دوسری طرف پڑ گئے۔ اب 48 ووٹ 52 کے ہاؤس میں سے 4 لوگ ہم جو ہیں وہ خالی جو ہے بچے اپوزیشن کے اندر، اور جب وہ پھر ظاہر سی بات ہے جب گورنمنٹ کی فارمیشن ہوئی تو وہ جنہوں نے ادھر ووٹ اس وقت دیے بھی تحریک انصاف کے کچھ جو قائدین تھے، وہ الٹیمیٹلی پھر ان کو جو فورتھ بلاک کا حصہ نہیں بنا وہ آ کے بیٹھ گئے اپوزیشن کے اندر۔ اب یہ صورتحال یہ ہے کہ یہ جو ہم ابھی 4 لوگ بیٹھتے ہیں فرض کریں اپوزیشن کے اندر، اس میں خواجہ فاروق صاحب ہو گئے، قیوم نیازی صاحب ہو گئے، چودھری رفیق نیر صاحب ہو گئے، میں ہو گیا، اور 5ویں حافظ حامد رضا صاحب بھی آتے جاتے ہیں، تو باقی ان کے دیگر احباب جو ہیں وہ آج کل نہیں ہیں موجود۔ شاد النادری ان میں سے کوئی نظر آتا ہے، ایک آدھے اور تھے، وہ اب وہ بھی جو ہے وہ ٹریجری بینچز کا حصہ بن گئے۔ یہ ٹوٹل لوگ ہیں ہم جو، لیکن سر اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسا کہ آپ لوگ اپوزیشن کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تر اپوزیشن جو ہے وہ کمپرومائز نظر آتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ نہیں، کمپرومائز نہیں ہے جی۔ دیکھیں نا، بیلنس ایک آپ کو چاہیے ہاؤس کے اندر۔ ہم 4 جو بیٹھے ہوئے ہیں، فرض کریں 5 لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس اختیار اتنا ہے کہ جب یہ سیشن بلایا جائے تو تب ہم اپنی کوئی بات کر سکیں۔ اب جو کور ایشوز ہیں ریاست کے، وہ وقت پہ ایڈریس ہونے چاہیے ہاؤس کے ذریعے، ٹھیک ہو گیا جی۔ کوئی احتجاج ہو جاتا ہے، کوئی ایسا ایشو آ جاتا ہے جس پہ ارجنٹ اٹینشن کی ضرورت ہے، ہم اپنی بات باہر کر سکتے ہیں، سڑک پہ کر سکتے ہیں، کوئی بیان دے سکتے ہیں۔ نہیں، اس کی کیا وجوہات ہے؟ سب سے سپریم ایوان ہے۔ میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں کہ کیونکہ بنیادی اختیار ابھی حکومت کے پاس ہے، ہمارے پاس ریکوزیشن کی پاور ہے نہیں۔ ہمیں 14 لوگ منیمم چاہیے ریکوزیشن جمع کرانے کے لیے، 18 لوگ چاہیے ہمیں وہ اجلاس کو مینٹین کرنے کے لیے، وہ قوت ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ کیونکہ کوئی بھی فرض کریں بات احتجاج ہوتا ہے وہ حکومت کے خلاف ہوتا ہے نا جی، تو حکومت کو
عمومی طور پر تو اس کو ہاؤس کے اندر وہ ایشو لے کے آنا چاہیے، بٹ وہ شاید وہ ڈرتے ہیں کہ سبکی ہوگی یا جو بھی ان کی اپنی سیاسی تدبیر ہے اس کے حوالے سے وہ اجلاس جو ہے، خاص طور پہ یہ پیچھے جو کچھ ہوا اس میں اجلاس نہیں بلایا گیا. اب اجلاس نہ بلانے کی وجہ سے جو استحقاق ہے اس ہاؤس کا وہ بھی مجروح ہوا. ٹھیک ہے جی، ہاؤس کے اندر تمام ریپرزنٹیشن ہے تمام مکتبہ فکر کی، تمام سیاسی جماعتوں کی، جو ایشوز ایڈریس ہونے چاہیے تھے ہاؤس کے ذریعے اس پہ کنسنسس ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ گراؤنڈ پہ بھی ایک نیگیٹو افیکٹ آیا. تو ایک سسٹم کو ڈی ریل میرے حساب سے کیا جا رہا ہے، بائی پاس کر کے اس کو جو ہے فیصلے کیے جا رہے ہیں جس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے. نظام کسی نظام کے تحت ہی چلتے ہیں نا جی. اگر آپ اس نظام کو بائی پاس، یہ نظام بنائے کس لیے گئے پوری دنیا کے لیے اندر کہ سسٹمیٹک طریقے سے چیزوں کو چلائے، اس کو سسٹمیٹک اس کے رزلٹ بھی آئیں. آج جو ہے وہ جب جو ہاؤس کا استحقاق ہے وہ جا کے آپ اگر سڑک کے اوپر سرنڈر کر جائیں گے ہاؤس کی تو پھر کوئی اہمیت نہیں رہے گی. تو میں تو بالکل کسی صورت جو جس طریقے سے حکومت کو چلایا گیا، دیکھیں نا آج اس حکومت کو بھی ان وزیر اعظم کو بنے ہوئے بھی ہو گئے 2-2.5 سال، 2 سال تو ہو گئے ہمیں بنے ہوئے. 2 سالوں سے ابھی تک جو ہے باوجود اس کے کہ ہم مسلسل شور بھی مچا رہے ہیں، ہاؤس کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں وہ تشکیل نہیں دی جا سکیں. اب کون سی اسٹینڈنگ کمیٹی کسی بھی ہاؤس کی روح ہے، آپ نے کوئی قانون سازی کرنی ہے اس نے اسٹینڈنگ کمیٹی کے ذریعے اس کے اوپر ڈبیٹ ہونی ہے، اس پہ ڈسکشن ہونی ہے، وہ کمیٹی ممبرز نے اس پہ اپنا جو ہے وہ ایک یعنی اتنی اہم ترین کمیٹی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی وہ نہیں بنی، استحقاق کمیٹی ہے کیا؟ ہاں یہ ساری کمیٹیز تو اب اس کے کیا وجوہات کیا ہیں اس کی جی؟ گورنمنٹ کی اپنی کوئی تدبیر ہے، یعنی اس سے پہلے ایسی مثالیں موجود نہیں ہیں نا، نہیں ہے. آئین ہے، قانون ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. اگر فرض کریں آپ باؤنڈ نہیں بھی ہیں، فرض کریں لیگلی باؤنڈ نہیں ہے، مگر آپ کی مورل رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے اس آئین و قانون کے تحت جو ہے اس ہاؤس کو چلانا ہے، کیونکہ وہی ایک دستور ہے جس کے تحت جو ہے سارا ایک یہ نظام جو ہے وہ بندہ ہوا ہے. آپ اسی کو بائی پاس کریں گے تو پھر اس نے بکھرنا تو ہے نا. اچھا، اس میں خالد صاحب اگر یہاں پہ ایک سیاسی جماعت کی حکومت ہوتی یا سیاسی جماعتوں کی حکومت ہوتی، ابھی تو MLAs کی حکومت اس کو کہا جاتا ہے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت پہ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات پہ ان کو انگیج نہ کرتی، ان کے مطالبات کو نہ سنتی؟ اور کیونکہ سیاسی قوت ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے اور وزارت عظمیٰ اور MLAs کی حکومت علیحدہ چیز ہوتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ؟ میں بیسک بنیادی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں جو ابھی ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں وہ کسی جماعت سے ڈائریکٹ ابھی ان کا تعلق نہیں ہے، آزاد امیدوار آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، ان کے ساتھ فارورڈ بلاک کھڑا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، ان کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کھڑی ہوئی ہے، ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی ہے ہاؤس کے اندر. اب ہوتا کیا ہے کہ اب ایک حلقہ آپ اٹھا لیں، کوئی بھی حلقہ اٹھا لیں، وہاں پہ جب یہ تینوں جماعتیں اکٹھی حکومت کے اندر ہیں تو ان کے جو نیچے کارکنان ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ پہلے ان کی ایک ہسٹری آپس میں پہلے لمبی چوڑی سیاست، الیکشنز آتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں. تو جب آپ نے فرض کریں سیاسی طور پہ اگر چیزوں کو آپ لے کے چل رہے ہیں، کسی ایک کو تو آپ کو وہاں پہ اون کرنا پڑے گا نا اس حلقے کے اندر. جب آپ ایک کو اون کرتے ہیں، حکومت اون کرتی ہے، دوسرا ناراض ہو جاتا ہے، تیسرا ناراض ہو جاتا ہے، تو ایک جب حکومت کا حصہ رہ جاتا ہے تو دوسرا جا کے کہیں اور بیٹھ جاتا ہے. تو ابھی بھی آپ کو جو گراؤنڈ پہ جو یہ ایکٹیویٹی ہے ساری، جو فرض کریں ایک ایجیٹیشن ہے، وہ بنیادی طور پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ جہاں بنیادی حقوق کی ایک جنگ اپنی جگہ ضرور ہے، وہاں پہ اس طرح کے ایلیمنٹس بھی جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں جو اس کو ان سارے سلسلے کو فروغ دیتے ہیں. تو اگر ایک ہی سیاسی جماعت فرض کریں یہ پرائم منسٹر کسی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہوتا، پاکستان تحریک انصاف سے ہوتا، یہ نون لیگ سے ہوتا، یہ پیپلز پارٹی سے ہوتا، ان کا جو بھی فیصلہ ہوتا کم از کم وارڈ لیول تک ان کے ساتھ جو نیچے جماعت جو ان کی اپنی جماعت ہوتی وہ وارڈ لیول تک اس کو ڈیفینڈ کرتی. یہ فیصلہ کر دیتے نیچے ان کو ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سیاسی نظام کو جو ہے وہ نقصان پہنچ رہا ہے. اچھا خالد صاحب، یہاں پہ کیونکہ سیاسی جماعتوں کا ایک جو مدر پارٹی ہے پاکستان کے اندر، پیپلز پارٹی کی ہے، نون لیگ کی ہے، اور یہاں پہ جو 2 جماعتیں جن کی نمائندگی ہے وہ ایک جموں کشمیر پیپلز پارٹی اور دوسری مسلم کانفرنس کی سردار طریق صاحب کی صورت میں موجود ہے. یہ ریاسی جماعتوں کو کیا وجہ ہے کہ کوئی پیشرائی نہیں ملتی اس طرح کی جس طرح کہ دوسری جماعتوں کو ملتی پاکستان کی جو یہاں پہ شاخیں ہیں؟ ایک کوئی سلسلہ جی کافی مطلب یہ
لوگ بھی جو ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ جی ادھر پاکستان کے اندر جو حکومت اس وقت بیٹھی ہوئی ہے اس کا کون نمائندگی ادا کر رہا ہے, اس کو جو ہے الیکشنز کے جب وقت آتا ہے تو اس کو لوگ جو ہیں وہ پریفر کرتے ہیں. حالانکہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیونکہ ہمارا ایک اپنا انڈیپینڈنٹ نظام ہے, فنڈنگ ضرور ہمیں جو ہے کسی نہ کسی صورت میں پاکستان کی طرف سے ہوتی ہے, وہ چاہے جو مرضی حکومت ہو, وہ ہے تھوڑا سا سیاسی اس میں ہوتا ہے, کہیں زیادہ پیسے آ جاتے ہیں کہیں کم پیسے آ جاتے ہیں, مگر جو آپ کا استحقاق ہے وہ آپ کو ملتا ہے, وہ پھر آگے جو ہے وہ ذمہ داری آ جاتی ہے لوکل حکومت کے پاس کہ وہ اس کو کس طرح ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے یا کس طرح جو ہے حلقوں کے اندر جو ہیں وہ پیسے جاتے ہیں. آج تو ہے وہ سپریم کورٹ کے بھی فیصلے آ چکے ہوئے ہیں, کوئی بھی الیکٹڈ نمائندہ جس کو لوگوں نے ریپرزینٹ کیا ہوا ہوگا, فرض کریں اس کا جو بھی استحقاق ہے, چاہے وہ فنڈس کی صورت میں یا اس سے ہٹ کے کوئی کسی اور صورت میں, وہ اس کو ہر صورت ملنا ہی ملنا ہے. مجھے کوئی واضح فرق نہیں نظر آتا, بس یہ ہمارے لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے. اس وجہ سے پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر میں اپنی جماعت کی بات کروں گا تو ہماری اپنی ایک ہسٹری ہے, ایک لیگیسی ہے, ہم مشکل فیصلے ہم کرتے ہیں, ہمارا یہ ایک سلسلہ رہا ہے. آج کل لوگوں کے ذہن زیادہ یہ ہیں کہ جی ایک معاشی وہ ایک سلسلہ جو ہے وہ سیاست کو بنایا ہوا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے گراؤنڈ کے اوپر بھی اس طرح کی اپرچونیٹیز اویلیبل نہیں ہیں, یا سرکاری نوکریاں کرتے ہیں یا وہ سیاست کرتے ہیں, اور سیاست کے ذریعے ہی اپنا باقی نظام بھی جو ہے وہ چلاتے ہیں. کوئی اپنے ایڈجسٹمنٹ کے چکر میں ہوتا ہے, کوئی اور اس کے چکر میں ہوتا ہے. تو ہم جو ہماری ایک لیگیسی رہی ہے, ہم زیادہ تر اصولی فیصلے کرتے ہیں, اس میں بہت ساری جگہ کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے. تو وہ عام طور پر لوگ جو ہیں وہ پھر اس حساب سے وہ ہمیں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے. وہ جو لوگوں کا مزاج ہوتا ہے وہ ذرا مختلف ہے اس حوالے سے.